صاحب الزمان الأجل یا صاحب الزمان الأجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین سلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام منجی بشریت میں، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی زندگی، آپ کا ظہور، آپ کے غیبت کا سفر کس طرح رہا۔ ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ جب مولا غیبت میں تھے اور غیبت میں ہیں تو انہوں نے کس طرح لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا، ان کی مدد کی، علمی سوالوں کا آنسر ان تک پہنچایا۔ اور کافی بار ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مولا آ جائے۔ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، غیبت صغریٰ کے انسیڈنٹ ہم ہمارے گزشتہ ایپیسوڈز میں دیکھ چکے ہیں، اور اب ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے آج کے اس وقت میں جب امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، ہماری آنکھیں مولا کے دیدار کے لیے ترس رہی ہے اس دنیا میں جہاں ظلم و جور اتنا بڑھ چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مولا آ جائیں۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے دل کی بات ہم امام مہدی علیہ السلام تک پہنچائیں، امام مہدی سے کس طرح رابطہ کریں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ لیکن آئیے اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ جب کوئی وقت کے امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا منتظر کہتا ہے اپنے آپ کو، تو ہر کسی کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت کے امام سے رابطہ قائم کرے، امام مہدی سے باتیں کریں، ان سے مدد طلب کریں، ان کے جو بھی سوالات ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ امام مہدی اس کا جواب دیں۔ تو اگر تاریخ کے پنوں پر نظر ڈالیں اور غیبت کبریٰ کی بات کریں تو کیا ہمیں ایسے انسیڈنٹس ملتے ہیں جہاں پر وقت کے امام نے لوگوں سے ملاقات کی ہو، رابطہ کیا ہو، اپنا دیدار کروایا ہو، لوگ انہیں دیکھ پائے ہو، باتیں کر پائے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب آپ نے تو بہت سارے سوال ایک سوال میں کر دیا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب ہم غیبت کبریٰ میں ہیں اور آج مولا کا ہر شیعہ انتظار کر رہا ہے، جی، تو یقینی بات ہے کہ اس انتظار کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں ہونا بھی چاہیے کہ ہم کو اپنے مولا کے دیدار کی تڑپ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ جس امام کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں آخر اس کو ایک بار دیکھ تو لیں، ملاقات ہو، ایک بار ملاقات تو کر لیں۔ پھر یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی جو آج لوگ کر بھی رہے ہیں کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو غیبت میں ہے، تو ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن آج اسی کے بارے میں ایک دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم نے اسی جو ہے پروگرام میں کہا تھا کہ غیبت ہمارے لیے ہے، ہمارے مولا کے لیے نہیں۔ اب ایک اسی سوال سے ایک جواب اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہم اس غیبت کو اپنے لیے حضور بنا سکتے ہیں؟ جی، تھوڑا اور میں وضاحت کر دوں، یعنی جو ہمارے نظروں پہ پردہ پڑا ہے کیا ہم ہٹا سکتے ہیں؟ جی، امام نے خود جواب دیا ہے ہاں۔ اوکے، اور وہ کس طرح؟ ہاں، امام نے فرمایا ہے کہ دیکھیں، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، ان کا ایک راستہ ہے، ان کا ایک معرف اور اخلاق اور کردار ہے۔ خود امام نے علی ابن مہزیار سے چند باتیں اس سلسلے میں کی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا، اور یہ ایک واقعے میں نہیں، اس ملاقات میں ملتا ہے، محمد زمان علیہ السلام سے ملاقات جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے خود فرمایا کہ جب ہم نے یہ سوال کیا مولا سے کہ مولا ہم بہت ڈھونڈ رہے تھے، آپ نہیں مل رہے تھے، فرمایا تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سچا منتظر بن جانا، سچے دل سے یاد کرنا ہے، سچے دل سے یاد کرنا ایک بات ہے۔ دیکھو جی، آج ہماری اور تمہاری اور بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پورے معاشرے کا طریقہ کیا ہے؟
جب تک ہماری دنیاوی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے، ہم مولا کو یاد نہیں کرتے، نہ اللہ کو، نہ مولا کو، نہ مسجد، نہ روزے، کچھ بھی، ہم اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، جی ہم اس میں مصروف رہتے ہیں۔ ادھر پرابلمس آئی ہماری تو ہمیں اللہ بھی یاد آتا ہے، مولا امام بھی بھی یاد آتے ہیں، اور روزہ اور مسجد سب یاد آ رہتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ ہم مولا کو یاد کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کون سا انسان ہے، یا آپ الفاظ بدل کے کہہ دیں، کون سا امام کا حقیقی چاہنے والا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واقعی امام کا چاہنے والا ہے، جی یہ واقعی امام کا وہ آئیڈیل بندہ ہے جی جو امام چاہتے ہیں۔ جی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سچ میں امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، واقعی منتظر ہے۔ جی اب جب اس سوال پہ آتے ہیں کہ بھئی کون ہے وہ آدمی، شخصیت یا امتی جو امام کی نگاہوں میں آئیڈیل ہے، جی امام سچا کی نگاہ منتظر میں، ہے، میری جی نہیں، امام کی جی نگاہ میں آئیڈیل ہے۔ ایک آئیڈیل ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اور ایک ہے مولا کے جی جو نظروں میں مولا ہے۔ جانتے ہیں، جی ہاں، مولا جانتے ہی نہیں، مولا نے وضاحت بھی اس کی جی کی ہے، اوکے، ڈیٹیل بھی ہے ہاں ہمارے پاس، جی ڈیٹیل بھی ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو غیبت میں میری مدد کرنا تو عینونی بورن و اجتہاد، تو تم ورا استعمال کرو۔ ورا کیا ہے؟ جی ورا تقوی سے ایک بلند مرتبہ ہے، اوکے، تقوی کے بھی اوپر، ہاں تقوی جی کے اوپر۔ اب ایک مثال آئی ہے تو یہ بات کہہ دے، دیکھیں حرام سے ہی بچنا تقوی ہے، حرام جی سے بچنا تقوی ہے، اللہ کی اطاعت کرنا تقوی ہے، جی نو ڈاؤٹ۔ ورا کیا ہے؟ ورا کیا ہے؟ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی دور رہے، اوکے، جو ہمیں جس میں شک و شبہ ہو، ہاں۔ اب ایک جی مثال ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، جی ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقہ نکالتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ اور جڑا رہتا ہے۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کامل جو ہونا چاہیے وہ آدھی بھی نہیں ہے، بالکل، تہائی بھی نہیں ہے، افسوس، ٹھیک ہے۔ جی صدقہ دے رہے ہیں لیکن کوشش کرتے دکھا کے دے، جی روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی سامنے دکھائی گیا تو بار بار زبان ہون پہ پھیریں گے یہ بتانے کے لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو پرابلم کیا ہے؟ ہم اطاعت تو کر رہے ہیں لیکن خلوص ہمارے وہاں پایا نہیں ہے، جاتا۔ اور امام کو کیسا بندہ چاہیے؟ جو ہر طرح کے دکھاوے سے دور پاک، ہو، اور اسی لیے کہا تقوی نہیں، تقوی سے اوپر ایک بندہ چاہیے۔ اور اجتہاد جو کہا جی کہ دیکھو اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کے راستے میں، اللہ کی اطاعت کے راستے میں کوششیں کرتے رہو، مسلسل کوشش کرتے رہو۔ اب آج ایسا بندہ آپ ڈھونڈیے، جی سوسائٹی وہی میں۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں ایسے لوگوں کے ایگزامپلس ملتے ہیں، ہاں، اور ایسے لوگ ہیں جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہو؟ اب یہ تو بہت بڑا سوال ہے اور بہت لمبا جواب ہے، لیکن میں ایک کام کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں اس سلسلے میں ہم مثال اگر لانا چاہیں تو ہمارے پاس کئی اینگل سے مثالیں موجود ہیں۔ جی خوب، اب وہ ایک مثال یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے مثال دنیا میں قائم کی، جیسے آیت اللہ بہجت، مثلا آج کے زمانے میں جی ایک مثال ہے، یا آغا سستانی کے والد بزرگوار آغا سید ابو الحسن اصفہانی، جی اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ نام لیے جا سکتے ہیں۔ جی اس سے پہلے اور بڑے علماء تھے، نو ڈاؤٹ، جی 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 ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال ہے جن کے خلوص کی خود امام نے مثال دی ہے۔ اوکے، مثلا ایک مثال ہے، شیخ مفید جب مرچہ بن گئے اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آئے، جی وہ مسئلہ سنیے، اور میں چاہتا ہوں دیکھیے یہ جو ہم اگزامپل دے رہے ہیں یہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں بھی کوشش اپنے کر مولا سکتے ہیں۔ کا وہ جی چاہنے والا بندہ بن جاؤں بالکل ٹھیک، جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، مولا میرے پسند جی کرنے بالکل لگے ٹھیک۔ مجھے۔ ہم تو انتظار کر ہی رہے، مولا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، لیکن
اصل خوشی کی بات وہ ہوگی جب امام مہدی بھی ہم سے ملنا چاہے. ہاں جی امام اصل مہدی یہی علیہ السلام. خوشی ہے جی کہ مولا ہمیں دیکھنا چاہے, جی. مولا ہمیں ملنا چاہے. ہماری تو تمنا ہے ہی, جی جی مولا کی تمنا امام کی بھی تمنا ہو. وہ یہ جو ہے بہت سارے جگہ پر یہ واقعہ ریفلیکٹ ہوا ہے ہماری کتابوں میں. اگر آپ دیکھیں تو عبقری الحسان جو ہے, جی بہت علی اکبر ناوندی کی کتاب ہے, اس میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے. جی ایک گاؤں کا بندہ تھا, گاؤں میں رہنے والا, وہ شیخ مفید کی خدمت میں پہنچا. اس نے کہا ایک مسئلہ پیش آیا مجھے اور میری سمجھ سے باہر ہو رہا ہے, تم آپ مر جائیں اس کا جواب جی. دیجیے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہے مسئلہ؟ اس نے کہا میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ پریگننٹ تھی اور بچہ زندہ ہے پیٹ میں, تو اب کیا کرے؟ وہ بیوی تو مر گئی جی اور یہ بچہ ہے, تو کیا ہم آپریشن کروا کے بچے نکال لیں جی اور یا اس بچے کو ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیں زندہ ہی؟ جی آقا نے فرمایا, شیخ مفید نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, کہ اس کو اسی طرح دفن کر دو بچے کے ساتھ. جی وہ آدمی گیا گاؤں کی طرف, پلٹ گیا, راستے میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے, پیچھے پیچھے اس کے آ رہا ہے اور بہت تیزی سے بھی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. جی اب ایسی صورت میں وہ کہتا ہے, گاؤں والا کہتا ہے کہ ہمارے پاس پہنچے اور فرمایا کہ شیخ نے کہا ہے, شیخ مفید نے کہا ہے کہ نہیں, اس کا آپریشن کراؤ, زندہ ویسے ہی دفن نہ کرنا, اس کا آپریشن کراؤ, بچے کو نکالو اور پھر اپنی بیوی کو دفن کر دو. جی وہ آدمی گیا اور اس نے ایسے ہی کروا دی. کچھ دنوں کے بعد وہ شیخ مفید سے پھر سے ملنے آیا جی اور اس نے کہا کہ آغا آپ بہت حیرت ناک بات ہے کہ میں جب یہاں سے چلا گیا تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور ایسا کہا کہ نہیں میں نے جو کہا تھا وہ نہ یہ کرو. تو امام نے ان کے گائیڈ کیا کہ نہیں, آپریشن کرو, بچہ بچے کو نکالو اور ماں کو دفن کرو. اس سے کہا آقا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا بعد میں یہ کہا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے کسی کو نہیں بھیجا تھا, یقیناً وہ میرے مولا اور آقا ہوں گے جنہوں نے میری ہدایت کی ہے. لیکن اس واقعے سے وہ بہت ڈر گئے شیخ مفید. ہاں جی ڈر کیسے گئے؟ انہوں نے کہا بھائی جب میں فتویٰ دینے میں غلطی کرتا ہوں, اب میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میرے اس کام سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا اور مجھے عذاب کا سہنا پڑے گا. جی اب اور دھیرے دھیرے انہوں نے کیا کیا, اپنے دروازے کو تمام لوگوں کے لیے بند کر دیا. بولے نہیں, اب میرے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے نہیں آ سکتا, ہو سکتا ہے میں غلط جواب دوں. جی خوب. پھر مولا کا ایک خط ان کے نام آیا, شیخ مفید کے نام آیا اور فرمایا تمہارے لیے واجب ہے اپنا گھر کا دروازہ کھولو, لوگ جو سوال کریں ان کے سوالوں کا جواب دو. اور ایک عجب اور بات کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہاری نگرانی کریں گے اور جب غلطی کرو گے ہم سدھاریں گے. دیکھیے یہ جو چیز ہے بہت عجیب ہے. جی آج ہماری معاشرے میں, سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. امام کہہ رہے کرنا چاہیے. آج تاریخ میں ایسے بہت سارے علماء ہیں جن کی پاکیزگی اور جن کا امام سے اتنا تعلق, اٹیچمنٹ تھا, رابطہ تھا, کمیونیکیشن تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ جا کے امام سے بات کر لیتے تھے. جی یعنی وہ فتوے سے بھی اوپر کا جو درجہ ہے وہاں پہنچ چکے تھے. ہاں اب ایک مثال اور میں لانا چاہتا ہوں تاکہ اور ہماری بات کے لیے ایک سپورٹ آپ کو مل جائے. وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جو شیخ اعظم انصاری کے نام سے, شیخ اعظم انصاری کے نام سے جانے جاتے. خوب. اور ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے زمانے میں جو ہے ایک مرجع تھے اور ان کا انتقال ہو گیا,
تو دیکھیے ہمارے وہاں آج بھی ہے، آپ ممبئی میں رہتے ہیں، پوچھئے کسی سے کہ بھائی اس شہر میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ کو بڑی آسانی سے جی 2-4 سے پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ شیخ اعظم انصاری بہت بڑا بڑے نام عالم ہے، تھے جی بہت بڑا نام ہے، ان کا تقوی، ان کی بزرگی، ان کے جو ہے تعلقات، ان کی عبادتیں، جی جی تو ہر آدمی کی زبان پہ جاری اور ساری۔ جی اب ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ایک مرضی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ آغا آپ فتویٰ دیجیے، انہوں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہا آغا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک مولا مجھے نہ کہہ دیں مجتہد ہو تم فتویٰ دو، میں جی، کیسے میں کر سکتا ہوں، میں کیسے بالکل۔ کر سکتا ہوں۔ جی تو اب ان کے ہمارے علماء کا آج بھی طریقہ ہے کہ وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور جی ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں، ان کی زندگی بہت مصروف رہتی ہے۔ وہ پڑھانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے، وہ پڑھانے کے لیے جی حرم امیر المومنین میں پڑھاتے تھے، اور سارے شاگرد بھی ان کے ارد گرد بیٹھے۔ آپ کبھی جائیے، بڑا روحانی منظر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں حوضے میں کہ سارے اسٹوڈنٹس امامہ لگا کے بیٹھے ہیں اور جی ایک جی استاد پڑھا رہا ہے، تو بہت اونچا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر بالکل بالکل جی اپنا ہوتا ہے، الگ ہی ہاں وہ ہوتا ہے۔ feeling تو ہوتی ہے جی شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھا کہ اسی مجمع میں سے ایک آدمی بڑا جلال اور عظمت اور ہیبت کے ساتھ ظاہر ہوئے، اور حتیٰ شیخ ان کے احترام میں بھی اسی پڑھاتے وقت ہی ان کا احترام کیا، ٹھیک ہے۔ جی انہوں نے شیخ اعظم میں موجود ہے، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے شیخ اعظم سے ایک سوال کیا، جی جو ابھی داخل ہوئے ہاں جی انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنا فتویٰ بتائیے کہ اگر کسی مومنہ کا شوہر اللہ کے عذاب سے پتھر بن جائے، اوکے دیکھیں پہلے جی ہمارے اسلام سے پہلے ایسا ہوا ہے، اچھا اوکے قرآن میں آیا ہے، جی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وجعلہم قرادۃ، ہم نے انہیں بندر بنا دیا، جی جی کسی پہلے کو- اس طرح عذاب آیا ہاں، کرتا تھا ان جی کو چھپکلی بنا دیا، کسی کو ہاتھی بنا دیا، اور کسی کو مثلا پتھر کا پتھر بنا بنا دیا جی ٹھیک ہے۔ تو سوال کیا کہ اگر کوئی مومنہ کا شوہر اللہ کے عذاب سے پتھر بن جائے پتھر بن جائے، مسخ ہو جائے، تو آپ اس عورت کا اب کیا ذمہ داری، اس مومنہ کی کیا ذمہ داری؟ جی وہ شوہر تو پتھر بن گیا، مسخ ہو گیا یا جانور بن گیا، اب یہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آج تک جو کتابیں ہمارے پاس ہیں اہل بیت علیہ السلام کی، اور جو جی ہمارے بزرگ علماء نے لکھا ہے، اس میں یہ کہیں مسئلہ نہیں آیا ہے، جواب نہیں دے پا تو رہے میں جی آپ کو کیا جواب دوں؟ جی میرے پاس جواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ نہیں ہے کتابوں میں، پھر بھی اگر کوئی عورت آپ سے آئے اور یہ سوال کرے تو آپ کیا تو آپ کیا کہیں گے اس عورت سے؟ اس عورت کو تو یہ نہیں بول سکتے کہ اسلام میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، جی اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، تو آپ کو تو جواب دینا پڑے گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر ایسا ہوگا تو میں اس مومنہ عورت سے پوچھوں گا کہ تمہارا شوہر جانور بن گیا ہے یا پتھر بن گیا، ٹھیک ہے، جی جانور بن گیا یا پتھر بن یا گیا پتھر، یعنی جانور ہزاروں کروڑوں، ان میں سے کوئی ایک بن گیا ہے جی جی یا پتھر بن گیا۔ اگر تمہارا شوہر جانور بن گیا ہے تو تم طلاق کا عدہ رکھو، طلاق کا عدہ رکھو، جی وہ پیریڈ گزارو، ہاں اور اس کے بعد تم آزاد ہو، جی اس کے بعد تم شادی کر سکتی ہو۔ تو پوچھا کیوں ایسا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ طلاق کا عدہ رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال وہ شوہر زندہ ہے، روح ہے اس میں، مرا نہیں ہے، تو چونکہ مرا نہیں ہے اس لیے اس کو کیا ہے، الگ ہونے کا حکم جو ہے جاری ہو جائے، اور یہ عدہ رکھے اور شادی کر لے، شادی کر سکتے۔ اور اگر وہ پتھر کا بن گیا ہے، روح نہیں ہے اس میں، ہاں اس میں روح نہیں ہے، تو یہ عورت اپنے شوہر کو مردہ جان لے اور 4 مہینے 10 دن عدہ رکھے، اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی
یہ جواب دیا، مولا نے فرمایا انت المجتہد انت المجتہد انت المجتہد، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد، آپ مجتہد۔ اور یہ کہہ کے وہاں سے کلاس سے باہر نکلے اور جانے لگے تو شیخ اعظم نے فرمایا اپنے شاگردوں سے جاؤ ان کو ڈھونڈو جو ابھی سوال کیا ہے انہوں نے۔ خوب، اب جب وہ گئے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال کا جواب پا لیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، توضیح المسائل لکھا اور کہا ہاں چونکہ میرے مولا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم مجتہد ہو، بالکل ٹھیک، اس لیے اب میں سوال کوئی کرے گا تو میں جواب دوں گا اور لوگ میری تقلید کر سکتے ہیں۔ خوب، یہ میں نے دو عالم کا ذکر کیا کہ دیکھیں انہوں نے اپنی پارسائی سے، اپنے تقوی سے، اللہ کی عبادت سے، گناہوں سے دوری سے ورع اختیار کر کے کیسے اپنے مولا کو اٹریکٹ کر لیا، اور مولا نے ان کی رہنمائی بھی کی۔ اور کتنی عظمت، آپ کیسے آج کہہ سکتے ہیں، ایک جو ہے تمغہ جس کو ہم کہتے ہیں، جب کوئی انسان جو ہے بڑے اچیومنٹ کرتا ہے تو انعام کے طور پہ اس کو کیا دیا جاتا ہے، انعام بہت سارے دیے جاتے ہیں، اس میں ایک میڈل دیا جاتا ہے۔ یہ میڈل ہے جو امام کی طرف سے مل رہا ہے، امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے۔ اور آج جو لوگ مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ بالکل ٹھیک، جس کو مولا میڈل دے رہے ہوں آپ ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو برا بھلا کہیں گے تو آپ نے گویا مولا پر انگلی اٹھائی۔ بالکل ٹھیک، اور یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو تو یہ مجتہدین کی بات تھی۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ویورز کے ساتھ ان واقعات کو شیئر کر ان کی نالج بڑھانے کے لیے۔ ویورز، آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ان واقعات کو سن کر آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور ایک سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ ہم نے یہ جو واقعات سنے ہیں یہ تو علماء کے ہیں، مجتہدین کے ہیں، جو یقیناً جن کا تقویٰ بہت ہی زیادہ بلند ہے، جو گناہوں سے کافی زیادہ دور ہے، لیکن اگر بات آتی ہے ہم گناہ گاروں کی، ہم ایک دن میں کتنے گناہ انجام دیتے ہیں، تو کیا ہم امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ ایسے ہی سوالوں کے جواب ہم جانیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔ یا صاحب الزمان الاجل، یا صاحب الزمان